بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، کسب حلال کو شریعت میں دیگر فرائض کی طرح ایک فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی روزی کا وعدہ فرما لیا ہے اور ہر انسان کے رحم مادر ہی میں اس کی روزی متعین کر دی جاتی ہے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے۔ یہاں روزی حاصل کرنے کے لیے ذریعہ اختیار کرنے کا بھی حکم ہے، اور وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اس لیے کہ روزی حاصل کرنے کے دو راستے ہیں۔ ایک ہے شریعت کے تمام احکام کی پابندی کرتے ہوئے حلال طریقے پر روزی حاصل کرنا، اور ایک ہے شریعت کے احکام کو نظر انداز کر کے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح ہماری کچھ آمدنی تو حلال ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، کچھ آمدنی وہ ہوتی ہے کہ جو حرام ہوتی ہے، اور ایک تیسری قسم ہے جس کو مشتبہ کہتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ جو چیز کھلی ہوئی حلال ہے وہ بھی واضح ہے، اور جو کھلی ہوئی حرام ہے وہ بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ مشتبہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی پہلو سے جائز محسوس ہوتی ہے، دوسرے پہلو سے ناجائز محسوس ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ۔ جو آدمی ایسی مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے وہ اپنی آبرو بھی بچا لیتا ہے اور اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ وَمَنْ وَقَعَ فِيهَا كَرَاعٍ يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ۔ اور جو آدمی مشتبہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اس کی مثال اس چرواہے جیسی ہوتی ہے کہ جو اپنے جانور کو ممنوع چراگاہ کے اندر چرانے لگے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ ان لکل ملک حما وحم اللہ فی ارضہ محارمہ۔ ہر بادشاہ کی کچھ محفوظ چراگاہ ہوتی ہے جس میں عام لوگوں کو اپنے جانور چرانے کی اور اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ کی ممنوع چراگاہ اس کے حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں وہ تو کھلے ہوئے حرام کے اندر آ گئی، جو حلال کی قرار دی گئی ہیں وہ تو بالکل جائز ہے، لیکن دونوں کے بیچ کی جو میڑ ہے جو دونوں کو الگ کرتی ہے وہ نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی، وہ مشتبہ ہے۔ ہوشیار چرواہا اپنے جانور کو اس سے دور رکھتا ہے، کیونکہ جو مشتبہ جو اس میڑ کے اوپر منہ مارے گا تو اگلا قدم اس کا اندر کی طرف ہوگا، اس لیے جو مشتبہ کا ارتکاب کرے گا وہ کھلے حرام کا مرتکب ہو جائے گا۔ اس لیے مشتبہ چیزوں کے ساتھ کہ جس کے معاملے میں وضاحت نہ ہو سکے، دل مطمئن نہ ہو، اس کو چھوڑ دینا ہی یہ دیانت داری کا تقاضا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز کھٹکے اس کو چھوڑ کر ایسی چیز کو اختیار کرو اس میں کھٹک نہ ہو۔ اب ہم کو کمانے کی بھی کب حکم بھی ہے اور دوسری طرف پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، تو آمدنی ہماری خالص حلال ہونی چاہیے، حرام و مشتبہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اسی آمدنی کے اوپر ہماری تمام عبادتوں کی قبولیت کا بھی مدار ہے۔ وہ نماز کہ جو ایسے کپڑے کو پہن کر پڑھی جائے جس میں ایک درہم بھی حرام کا شامل ہے، وہ نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ صدقہ کیا جائے اس مال سے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حج اور عمرہ کیا جائے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ انفقوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تم کو دی ہیں اس میں سے خرچ کرو، پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرنے کو حکم ہے۔ اور حدیث میں صاف فرمایا گیا ہے، ترمذی شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، اس میں دو مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ناپاک کپڑوں اور بدن کے ساتھ نماز قبول نہیں فرماتے، اسی طرح ناپاک مال کا اگر کوئی صدقہ کرے تو صدقہ کو قبول نہیں فرماتے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ چیز ناجائز ہے کہ جس کا ذریعہ آمدنی خود ناجائز ہے، جیسے سود کی رقم وصول کی جائے، کسی کو ادھار دیا ہے، قرض دیا ہے اور اس کی وصولی میں کچھ سود بھی لگا لیا لیٹ پیمنٹ کے نام پر، یا جوا کھیل کر کوئی رقم حاصل کی جائے، یا رشوت کے طور پر کوئی چیز حاصل کی جائے، یا غصب کر لیا جائے، کسی کی کوئی چیز چھین لی جائے، چوری کر کے حاصل کر لی جائے۔ اسی کے ذیل میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ وارث کو اس کا حق نہ دے کر اس کو دبا کے اس کو خود استعمال کیا جائے۔ 4 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، مسئلہ یہ تھا کہ جتنا خود لینا ہے اس کا آدھا بہن کو بھی دو، لیکن بہنوں کو نہیں دیا۔ 4 بھائی بڑے متقی، بڑے دیندار، بڑے پاک مول، نمازی بھی ہے، حاجی صاحب بھی ہے، اور لیکن بہن کا حصہ نہیں دیا ہے۔ اس میں ان کا جو حق ہے وہ ہمارے دینے پر موقوف نہیں ہے۔ جو ہی مورث کا انتقال ہوا، ہر وارث کا حصہ اس کی ملکیت میں آٹومیٹک منتقل ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کا مالک ہے، ہم اس کے اوپر قابض ہیں۔ اس کا جیسے کسی کی چیز چھین کر اس پر قبضہ کر لیں، وہ غصب کے مال ہے، اس کو اس سے استعمال کرنا جائز نہیں۔ ایسی وارث کو اس کا حصہ نہ دے کر اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ خود ذریعہ آمدنی ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو تجارت کر رہے ہیں، جو لین دین کر رہے ہیں، ذریعہ آمدنی ہے، وہ تو جائز ہے، تجارت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل ہو گئیں جس نے اس کو ناجائز یا مشتبہ بنا دیا۔ مثلا عیب چھپا کر مال فروخت کر دیا، من غش فلیس منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح معصیت کے ذریعے سے جھوٹ بول کر، نماز چھوڑ کر، اور کوئی غلط طریقہ جس کو تناجش کہتے ہیں، حدیث کے اندر ایک طریقہ ہے، لا تناجش، تناجش مت کرو۔ تناجش کیا ہے؟ اپنے کسی دوسرے بھائی کو کا نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ موٹ کی تجارت کو شو کرنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہیں سے مال لے رہا ہے اور وہ دینے والا بھی تیار، لینے والا بھی تیار، اور جا کے اس سے کہہ دے بھئی یہ مال تو ہم اتنے اس سے کم میں تم کو دے دیں گے، لے آؤ ہمارے سے لے لو۔ اس کے گاہک کو ہٹا کر خود اپنے یہاں بلا کر چاہے کم ریٹ کے اوپر دے دیا جائے، اس کے گاہک کو توڑا، یہ تناجش کے اندر آ جاتا ہے۔ یا خریدنا مقصود نہیں ہے، نہ بیچنا مقصود ہے، صرف دھوکہ دینے کے لیے، غلط فہمی مبتلا کرنے کے لیے دام لگا دیا، یہ تناجش کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں پر براہ راست تو کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، لیکن طریقہ غلط ہو گیا۔ ایک روایت سناتا ہوں آپ کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی چیزیں جنت سے قریب کرنے والی تھی اور جہنم سے دور کرنے والی تھی وہ سب میں نے تمہیں بتا دی، اور جتنی چیزیں جہنم سے قریب کرنے والی تھی اور جنت سے دور کرنے والی تھی ان سب سے میں نے تم کو منع کر دیا۔ لیس من شیء یقربکم الی الجنۃ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ، جو بھی چیز جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی تھی میں نے سب کا تم کو حکم دے دیا، اصولی طور پر سب بتلا دیا۔ ولیس من شیء یقربکم الی النار ویباعدکم من الجنۃ الا قد نہیتکم عنہ، اور جو چیز بھی
جہنم سے نزدیک کرنے والی اور جنت سے دور کرنے والی تھی، سب سے میں نے تم کو منع کر دیا، سب کو نشاندہی کر دی۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ فَإِنَّمَا عِندَ اللَّهِ لَا يُطْلَبُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، صاحب مشکات نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یعنی میرے اوپر وحی آئی، میرے دل میں اللہ کی طرف سے وحی ڈالی گئی ہے ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی جاندار اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے مقدر کی پوری روزی حاصل نہ کر لے۔ مقدر کی روزی ضرور ملے گی۔ عقائد کی کتابوں میں یہ مسئلہ بنیادی عقیدے کے طور پر ذکر کیا گیا، شرع عقائد وغیرہ میں، کوئی آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی مکمل روزی حاصل نہ کر لے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی روزی حاصل نہیں کر سکتا، یہ بھی ممکن نہیں، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی اپنی روزی خود نہ کھائے، اپنے مقدر کی روزی اس کے استعمال میں آئے گی ہی۔ اسی کو بیان کی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی جاندار اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اپنی مکمل روزی حاصل نہ کر لے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، سنو اللہ سے ڈرتے رہو اور روزی حاصل کرنے میں اجمال اختیار کرو۔ اجمال کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ صحیح طریقہ اختیار کرو، حلال راستہ اختیار کرو، جمال کے معنی خوبصورتی، احسان کے معنی میں حلال راستے سے۔ جب مقدر کی روزی مل کر رہے گی، نہ اس میں کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہو سکتی ہے، تو حرام راستہ کیوں اختیار کرے، جائز راستے سے حاصل کرو، ملے گی اتنی ہی۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، حلال طریقے سے کماؤ۔ اور دوسری تشریح کی کہ اجملوا بمعنی اعتدلوا، اعتدال اختیار کرو، اور اعتدال کا حاصل کیا ہے؟ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر مستحق کو اس کا حق پہنچا دینا۔ جو وقت عبادت کا ہے اس میں عبادت کرو، جو وقت اہل و عیال کی خبرگیری کا ہے ان کی خبرگیری کرو، جو وقت ماں باپ کی خدمت کا ان کی خدمت کرو، جو وقت دین کے کاموں میں لگنے کا اس میں وقت خرچ کرو۔ ہر کام کے لیے جو وقت چاہیے وہ وقت اس میں خرچ کرو، اور جتنے تجارت کے لیے چاہیے اتنا خرچ۔ اعتدال، ہر کام اس کے مناسب ضرورت کے مطابق اس میں وقت خرچ کرنا۔ یہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی میں عدل کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ انصاف کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کام کرو۔ تو اجملوا فی الطلب کے معنی کیا ہو گئے؟ صحیح طریقے پر کماؤ اور اعتدال کے ساتھ کماؤ، یعنی صرف کمانے کی مشین بن کر نہ رہ جاؤ کہ صبح سو کر اٹھے تو رات کو 12 بجے تک بس گدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، بچوں کا کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، ماں باپ کا کیا ہے، ان کی کوئی ضرورت ہے، ان کی کوئی خدمت ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، سب کی طرف سے غافل۔ بھائی ہم تو کام میں لگے، ماشاءاللہ بڑا چلتا چلے، گاہکی بہت زوردار ہے۔ ایسی گاہکی کسی کام کی نہیں ہے کہ جس میں نماز بھی ضائع ہو رہی ہے، گھر کا کام ضائع ہو رہا ہے، جو دیگر ذمہ داریاں ان سے بھی غفلت ہو رہی ہے۔ اعتدال اختیار کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ، یہ خاص طور سے اسی کو سنانا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے پوری روایت پڑھی ہے۔ فرمایا کہ روزی کی آمد میں تاخیر کا احساس تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی کے ذریعے، اس کی معصیت کے ذریعے روزی حاصل کرنے لگو۔ لا یحملنکم، تاکید کا ہرگز ایسا نہ ہو کہ روزی کی آمد میں تاخیر کا استبطاء، یعنی تم یہ محسوس کرنے لگو کہ پیسہ نہیں آ رہا ہے، آمدنی نہیں ہو رہی ہے، کام نہیں چل رہا ہے، تمہیں اس کا احساس ہونے لگے۔ تمہارا یہ احساس تم کو ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے
کہ اللہ کی معصیت کے ذریعے تم پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو۔ اب اللہ کی معصیت کا کیا ذریعہ ہے؟ بھائی بغیر فگر کے کچھ چلتا نہیں ہے، اس لیے فگر کا کام کر رہے، چھاپ رہے، بن رہے، تیاری کر رہے ہیں۔ بھائی مارکیٹ میں اسی کی مانگ کے اگر ایمان ہے اور اس پر یقین ہے کہ ہماری مقدر کی روزی کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، اب وہ ہمارے پاس آ کر رہے گی، یہ طے کر لیا کہ ہم کو غلط کام نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے نماز چھوڑ کر کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی تو اسی کے اندر شامل ہے، بمعاصی اللہ۔ جب ہر کام کے لیے وقت متعین ہے اور حکم یہ کہ اذان ہو گئی تو سارا کام چھوڑ کر مسجد میں جاؤ، جا کے نماز سے نماز ادا کرو، اور اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، نماز ختم ہو جائے جاؤ کمائی کرو، زمین میں پھیلو، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ تو جو وقت نماز کا تھا اس وقت میں ہم کام میں لگے ہوئے ہیں، تجارت میں لگے ہوئے ہیں، گاہک کے اوپر مال بیچ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ وہی معصیت کے ذریعے روزی کمانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا میل کر دیا، تھوڑا سا دھوکہ دے دیا، تھوڑی سی غلط بیانی کر لی، اس طریقے سے جو آمدنی ہوگی براہ راست تو ہماری تجارت جائز تھی، لیکن یہ عوارض جو اس کے ساتھ لگ گئے اس نے اس کو مشتبہ و ناجائز کر دیا۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بہت اونچا کام بھی ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سچا اور امانت دار تاجر ہوتا ہے قیامت کے دن وہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کس کا؟ دو شرطیں ہیں، الصادق الامین، بالکل سچا ہو، امانت دار ہو۔ اتنی صرف ان دو صفتوں کے اوپر اور تجارت کے عمل سے وابستہ ہونے پر اتنی بڑی فضیلت کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ تاجر کو ہر قدم پر امتحان دینا پڑتا ہے۔ کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ ذرا سا جھوٹ بول دیں گے، ذرا سا دھوکہ دے دیں گے، ذرا سی وعدہ خلافی کر لیں گے، منافع ہو جائے گا، گاہک ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو یہ قدم قدم پر اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آرام کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، آنے والی آمدنی کی بظاہر قربانی دینی پڑتی ہے۔ کیوں؟ جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے بظاہر نقصان ہو جاتا ہو، خیانت نہیں کریں گے۔ تو التاجر الصدوق الامین، اتنی بڑی فضیلت جو دی گئی ہے کہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، یہ بہت آسان کام پر نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر اس کے کام نہیں چلتا، آج مارکیٹ اسی طرح کی ہو گئی ہے، دھندا اسی طرح کا ہو گیا، بغیر جھوٹ بولے ہوئے، بغیر چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ہوا کے ساتھ چلنے سے ہی کام بنتا ہے، یہ غلط ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن کا کام تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو حکم دیا اس کو ہم پورا کریں گے، پالنے کو اس نے وعدہ کیا۔ ہاں فاقے بھی آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے اوپر فاقے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین پیغمبر ہیں، سب سے زیادہ محبوب شخصیت کے مالک ہیں، لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا تھا فاقے کی وجہ سے، تو آپ کچھ پر دو پتھر بندھے تھے فاقے کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اور ہمارے گھروں میں ایک چاند نظر آتا تھا، دوسرا چاند نظر آتا تھا، تیسرا چاند نظر آتا تھا، یعنی مکمل 2 مہینے گزر جاتے تھے اور گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ 2 مہینے تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کھانا نہیں بنتا تھا۔ پوچھنے والے نے حیرت سے پوچھا پھر آپ کیسے گزارا کرتے تھے؟ اس لیے کہ گفتگو اس وقت ہو رہی ہے جب اللہ نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا تھا، تنگی ترشی کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو پوچھنے والے شاگرد نے پوچھا کہ ما یعشیکم، کیا چیز تم لوگوں کی زندگی گزارتی تھی، کیسے زندگی گزرتی تھی؟ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری پڑوسی تھے، ان کے گھر میں دودھارے جانور ہوتے تھے، وہ کچھ دودھ بھیج دیا کرتے تھے، اس کو ہم پی لیتے تھے۔ اسی طریقے سے کبھی چھہارا کھا لیا۔ ایسے بھی واقعات ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ غزوات کے اندر گئے اور پورے دن میں ایک چھہارا ملا ایک مجاہد کو،
اور اسی کو چبا کے انہوں نے پورا دن گزار دیا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق متنجن ہی ملے گا اور مرغ مسلم ہی ملے گا، جو ہم چاہیں گے وہ ملے گا۔ اللہ نے روزی اپنے حساب سے متعین کی ہے، امتحان بھی آتا ہے، فاقہ بھی آتا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر آیا ہے، صحابہ کے اوپر آیا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں اسی کو فرمایا گیا، لا یحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوا بمعاصی اللہ، کبھی تنگی ہونے لگے، کوئی کام چل نہیں رہا ہے، بال پٹا ہوا ہے، کوئی راستہ نہیں کھل رہا ہے، چلو یہ کر کے دیکھیں، نہیں یہ کر کے نہ دیکھیں، مانگے اللہ سے اور جمے رہے۔ آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد راستہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے یہاں خوب فاقے ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا اسحاق صاحب اور ان کے بھائی مولانا یعقوب صاحب، یہ دونوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تھے۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی شاہ یعقوب صاحب۔ لکھا ہے ارواح ثلاثہ میں قصہ کہ ان کے گھر میں جب فاقہ ہوتا تھا تو بچوں سے کہا جاتا آج مہمان آئے ہوئے ہیں، اور بچے گھر میں خوشی سے گھومتے پھرتے، آج گھر میں مہمان ہے۔ ایک مہمان پہنچ گئے اتفاق سے، اور انہوں نے دیکھا بچوں کو کہ بہت ٹہل رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، کیا بات ہے میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ کھانے کا وقت کچھ حاضر نہیں ہوا، اس لیے کہ مہمان کا مطلب یہ تھا گھر میں فاقہ ہو رہا ہے۔ وہ بھی اللہ والے، ان کے بچے بھی اسی چیز کے عادی ہو گئے تھے، ان کا مزاج بنایا گیا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں روایتوں کو سامنے رکھیے۔ اللہ نے روزی کا وعدہ بھی کیا ہے، لیکن امتحان بھی آتا رہتا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ لا یحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوا بمعاصی اللہ، کہ اگر کبھی آمدنی میں تاخیر محسوس ہو تو غلط راستے اختیار کرنے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ ہم کمائیں گے، اب خود بھی کھائیں گے، ہمارے بچے بھی وہی کھائیں گے، اور توفیق ملے گی تو اسی میں سے خرچ بھی کریں گے، لیکن اگر غلط طریقے سے کمایا ہے تو نہ صدقہ ہمارا قبول ہوگا، نہ اس کپڑے سے بنی ہوئی نماز قبول ہوگی، نہ کوئی اور دیگر کام قابل قبول ہوگا، نہ حرام و مشتبہ غذا سے پرورش پانے والے ہمارے بچے نیک اور صالح بنیں گے۔ اس لیے اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ محنت کریں اور حلال کمانے کی کوشش کریں، لیکن اپنی آمدنی کے اندر کہیں سے حرام و مشتبہ نہ آنے دیں۔ آج مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، جمعہ کے اندر آباد رہنے والی مسجد پنجگانہ نماز میں خالی رہتی ہے۔ آج الحمدللہ بہت پہلے کے مقابلے میں نمازیوں کی تعداد بڑھی ہے، لوگوں میں دینداری آئی ہے، لیکن جس رفتار سے آبادی بڑھی ہے اس رفتار سے نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھی ہے۔ نماز سب سے اہم فریضہ ہے، کچھ بھی کام کر رہے ہو، کوئی بھی مشغلہ ہو، اذان ہوئی مسجد کے اندر آنا ہے، باجماعت نماز ادا کرنی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس راستے سے ہم کو روزی عطا فرمائیں گے، سکون ملے گا، گھر میں برکت آئے گی، گھر میں عافیت آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی، اور اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے، ہم ناک رگڑتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، اللہ کے ہم متوجہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔